ہمیشہ جب بھی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے ہمیشہ خیر نکالی اور خیر نکالیں گے۔ بلکہ ان لوگوں کا، ملحدوں کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سوئے ہوئے مسلمان، مردہ ایمان، بالکل غافل، رسول سے غافل صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے غافل، یہ لوگ ان کو مار مار کے جگاتے ہیں، اور پھر وہ جب اٹھتے ہیں تو سبحان اللہ پھر ایسے اٹھتے ہیں کہ دنیا میں پھر یہ ملحد لوگ یہ سامنے آنے کی جرات نہیں کرتے، یہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ آ کر سامنے بات کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا بہتان، کوئی ایسی گالی دی گئی، اللہ نے اپنے رسول کی خود برات کا اظہار کیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ کسی خاتون نے کہا اس کا جو جن ہے، نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھوڑ کر چلا گیا اس کو، اب اس پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ اللہ نے آیات نازل کی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے، اِنَّا تاکید کے لیے، لام لَأَجْرًا میں جو لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے، اجرن کے آخر میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے۔ کیا مطلب؟ یقین کر لیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ نے اتنا بڑا اجر تیار کر رکھا ہے جو کبھی کم نہیں ہوگا۔ کم کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر ہر آئے دن، ہر لمحے میں بڑھ رہا ہے۔ ہم جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ہم جو سیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی مسلمان نیکی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے پیغمبر آپ کے لیے اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ وہ کم بھی نہیں ہوگا، منقطع بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر کرم ہے۔ اور پھر کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر جن کے اثرات ہو گئے ہیں، لوگ نعوذ باللہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اے پیغمبر اللہ گواہی دیتے ہیں، اِنَّكَ یقیناً بلا شبہ، لعلی میں لام دوبارہ تاکید کے لیے، بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ اے پیغمبر بات ہے ہی ہے کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ صحیح مسلم میں حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، صحابی تھے، آ کر کہنے لگے کہ اے ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، ہمیں کوئی ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ زندگی بھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو کہنے لگی یا بنیا، میرے بیٹے آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا۔ اخلاق کا کیا معنی؟ عادات۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا تھی؟ وہ تو قرآن سے لی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو گائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو کہا، آپ نے اس پر اپنی زندگی کو بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں دنیا میں اخلاق کی تعلیم، اخلاق پر عمل اور اخلاق میں اس کی تعلیم، اس کا ماڈل بننے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تھی تو اس کو پورا کر دوں۔ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، تمام شریعتوں میں اخلاق کی تعلیم دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ اخلاقیات کو بالکل مکمل کر دوں میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو مکمل کیا؟ آپ کے اللہ کے ساتھ اخلاق کو دیکھیے اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کو دیکھیے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اللہ کے ساتھ اخلاق کو دیکھیے، آپ کی عبادات دیکھیے، عبادات میں آپ کا اخلاق کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کا یہ عالم تھا، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، قیام کے لیے، اور اتنا کھڑے رہتے آپ کا معمول تھا۔ غالباً سید حذیفہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں، یہ دونوں نے مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی۔ دونوں یہ کہتے ہیں کہ صرف پہلی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ، سورہ النساء اور سورہ آل عمران کی تلاوت کی، تقریباً 5.5 پارے ایک رکعت میں، یہاں تک کہ آپ کے قدم
سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا، اور پھر یہ عبادت کر کے آپ متکبر نہیں ہوئے۔ اس عبادت کے باوجود بھی آپ کا اخلاق کیا تھا؟ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا؟ کہا ایسا ہی ہے، لیکن افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے میرے اوپر اتنا احسان کیا تو کیا میں اس اللہ کے لیے اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ جس اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر تھا۔ آپ عبادات میں سب سے بڑھ کر تھے۔ آپ کی عمر 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی، تب بھی آپ کی یہی حالت تھی، تب بھی آپ اسی طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے آپ کی عبادت کیسے تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے پوری رات قیامت کیا کرو، پوری رات قیامت کیا کرو، تھوڑا قیام کیا کرو، قم اللیل الا قلیلا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ رات کو آپ کھڑے رہو، تھوڑی دیر سویا کرو، اس کے بعد آخری آیات میں یہ کہا گیا کہ آپ کو اور بھی کام ہوتے ہیں تو آپ آدھی رات یا آدھی رات سے تھوڑا کم کر دو قیام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر کم کروایا۔ یہ تو تھا آپ کا اللہ کے ساتھ آپ کے اخلاق۔ لوگوں کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ سبحان اللہ، آپ کیا کہیں گے ایسے شخص کو کہ جس نے زندگی میں جب آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ نہیں تھا سر پر۔ اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون۔ لوگ جو گستاخی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پہچان کروائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ انتہا درجے کے بہترین اخلاق پر۔ یہ کون سے اخلاق تھے جس کی گواہی دشمن بھی دیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسے تھے؟ لوگوں میں سے وہ لوگ جو آپ کے گھر والے تھے، لوگوں میں سے وہ لوگ جو آپ کے دوست، آپ کے ساتھی اور آپ کے اصحاب تھے، لوگوں میں سے وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ کان فی خدمت اہلی، اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ بہت نرم مزاج سے پیش آیا کرتے تھے، درگزر کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کا کھانا بنانا، گھر کے کام کاج کروانا، یہ سب کچھ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مداعبت کیا کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا، تمام کے حقوق پورے کیا کرتے تھے۔ کوئی ایسی بیوی، کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ شکایت کرے کہ میرے حقوق پورے نہیں کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقسیم میں کوئی مسئلہ کر رہے ہیں، ہر روز آپ کسی ایک بیوی کے گھر میں تمام بیویوں کو جمع کیا کرتے تھے، آپس میں ان کی تربیت، آپس میں ان کا رہن سہن، آپ کا ہر شخص کے ساتھ رہن سہن کتنا بہترین، کتنا اعلیٰ تھا۔ باقی عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، لوگ توڑتے تھے آپ جوڑتے تھے، لوگ دور جاتے تھے آپ قریب کرتے تھے، لوگ تکلیف پہنچاتے تھے رشتہ دار، آپ ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرتے تھے۔ اپنے اصحاب کے ساتھ کیسے تھے؟ اصحاب میں سے کچھ وہ لوگ کہ جن کے آپ پر احسان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن اگر کسی کے احسانات کا میں بدلہ نہیں دے سکا تو وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس قدر احسان کو ماننے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احسان فراموش نہیں تھے۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص نے مجھ سے اگر کوئی چیز، اگر کسی کو کوئی رہتی مجھ سے کوئی لینا چاہتا ہے وہ لے لے، میں اس کے لیے حاضر تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار سب کے ساتھ بہترین تھے۔ اپنے اصحاب کے ساتھ کیسے تھے؟ اپنے اصحاب میں یوں بیٹھتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بہت ان میں بلند شخص اور یہ کوئی ان کا ذمہ دار، یہ کوئی ان کا حاکم، کوئی لیڈر ہے، گل مل جایا کرتے تھے۔ جو امراء تھے ان کے ساتھ بھی بہترین اخلاق سے پیش آتے، غرباء اور فقراء کے ساتھ تو اخلاق کے کیا کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے مجھے اگر تلاش کرنا ہو تو ضعفاء میں تلاش کیا کرو، غرباء میں دیکھا کرو، اگر کسی جگہ پہ تو مجھے دیکھنے کے لیے آئے اور نہیں مل رہا ہوں تو ان لوگوں کے پاس جایا کرو جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کتنی غم گساری کرنے والے تھے، کس قدر بہترین تھے۔ یہ وہ آپ کے اصحاب تھے جو آپ کے ساتھی تھے، لیکن وہ آپ کے اصحاب جو آپ کے خدمت میں تھے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سال خدمت کی؟ 10 سال۔ ما قال لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، 10 سال کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا،
کبھی مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹوں بڑوں کے ساتھ۔ بچوں کے ساتھ مداوت کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کی عادات، آپ کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے نا، بچوں کے ساتھ کیسے کیا کرتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی انگلی پکڑتے، جہاں چاہتے لے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مسجد میں لے کر آتے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو مسجد میں لے کے آتے، وہ سجدے میں آپ کے اوپر سوار ہو جاتے، آپ ان کے ساتھ کھیلتے۔ امامہ، سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے آپ ان کو لے کر آتے، نماز ان کو اٹھا کر پڑھتے، سجدے میں جاتے، زمین پر بٹھا دیتے، پھر اٹھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، اگر کسی خاتون کے رونے کی آواز آتی، بچے کے رونے کی آواز آتی، تو اس کو نہیں کہتے تھے کہ تم بچے کو کیوں لے کر آئی، تم نے مسجد میں اتنا شور پیدا کر دیا، اپنی تلاوت اور قرات کو کم کر دیا کرتے تھے۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کے ساتھ جب آپ کہیں باہر سے آتے، بچوں کے ساتھ پہلے شغل فرماتے، بچوں کو گلے سے لگاتے، ان کو پیار کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا بچوں کے ساتھ۔ اور دشمنوں کے ساتھ مزاج کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سبحان اللہ بحمدہ۔ مکہ فتح ہوا، سامنے وہ سارے لوگ کھڑے ہیں جو تکلیف پہنچاتے تھے، جو دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، جو اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ پیش آتے تھے، سختی کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑایا کرتے تھے۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا وہی اعلان ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابو سفیان کے گھر میں جو بھی بندہ داخل ہو گیا عام معافی ہے، خانہ کعبہ میں جو بھی بندہ آ گیا عام معافی ہے۔ کچھ اور گھر بھی اسی طرح بتائے، ہاں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے بتایا جن کے بارے میں، جن کے جرم بہت ہی بلند تھے اور ایسی قسم کے تھے کہ جس میں ان کی بہت شر تھی، ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ دشمنوں کے ساتھ ایسے تھے۔ اپنے صحابہ میں ایک دفعہ کہا کہ جس نے اگر مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ایک مرتبہ لاٹھی ماری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کب، مجھے تو یاد نہیں ہے، تیار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، جب اللہ کی بات ہوتی تو تب آپ انتقام لیتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اخلاق اتنے بلند تھے؟ کون آپ کو ملے گا جو اتنے بلند اخلاق کا مالک ہوگا؟ آپ کو بادشاہ ہونے کی حیثیت سے دیکھیے، کیسے بادشاہ تھے۔ آپ کے گھر میں کوئی چارپائی نہیں تھی، آپ کے گھر میں کوئی میٹرس نہیں تھا، آپ کھجور کی چٹائی پہ سوتے، اس کے نشانات پڑ جاتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے، ہم کم از کم آپ کے لیے ایک میٹرس، ایک گدا ہی تیار کر دیں۔ کہا کرتے تھے کہ میری مثال اس دنیا میں تو ایسے ہے، کوئی آدمی سفر پر نکلا اور سفر پر جاتے ہوئے اس نے درمیان میں ایک سایہ دار درخت دیکھا، اس کے نیچے کچھ دیر اس نے ٹھہرنا، پھر اس نے چلنا۔ تو کیسے میں یہ گدے بناتا پھروں، کیسے میں ان چیزوں میں آ جاؤں؟ بادشاہ آپ کیسے تھے؟ انصاف کی جب بات آتی تو کیا تھا؟ ایک بنو مخزوم قبیلہ کی خاتون کا کیس آیا، چوری کی تھی، آپ نے کہا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لوگوں نے سفارش تلاش کر لی، اسامہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب انہوں نے سفارش کی؟ غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں کو ہلاک اس چیز نے کیا ہے، جب ان میں کوئی آدمی، امیر آدمی جرم کرتا اس کے لیے راہیں تلاش کر لی جاتی، معافی مل جاتی، غریب آدمی جرم کرتا فوراً حد لگا دی جاتی۔ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو محمد اس کا ہاتھ کاٹتے، محمد اس کا ہاتھ کاٹتے۔ بادشاہ تھے تو ایسے تھے، اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے، اللہ کے حدود کے معاملے میں ایسے تھے، معاف کرنے کے معاملے میں سبحان اللہ۔ آپ پر وہ وقت بھی گزرا جب آپ مکہ سے تنگ آ کر، مارے کھا کھا کر کہاں پر گئے؟ طائف میں۔ اور طائف میں جو آپ کے ساتھ ہوا وہ کیا تھا؟ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا خون آپ کے سر سے جاری ہوا، آپ کے پاؤں میں آ گیا، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے۔ آپ نے اس موقع پر جو دعا کی وہ عجیب دعا ہے، رلا دینے والی دعا ہے۔ اس موقع پر آپ کو مار کی درد نہیں تھی، جو آپ کا دل ٹوٹا تھا اس کا درد تھا، کہ وہ کتنے مان اور کتنے اعتماد کے ساتھ گئے تھے کہ شاید یہاں سے کچھ لوگ اللہ کے دین کے لیے نکل آئیں۔ فرشتے نے اگر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا، آپ اگر کہیں تو یہ میں ان لوگوں کو، پہاڑی ایریا ہے وہ طائف، ان پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل کر رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں،
مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہوں گے۔ کون ہوگا ایسا شخص؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ آپ بادشاہ تھے، اس کے باوجود کہ آپ غریب تھے، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس کپڑوں کی کمی تھی، مال و دولت کی کمی تھی، اس کے باوجود لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے۔ آپ نے سنا کبھی ایسے شخص کو کہ جو غریب ہو لوگ کہتے ہوں کہ اس سے ایسا کوئی سخی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جب آتا تھا تو لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے نہیں ڈرتے۔ جب آتا تھا تو ایک ایک گھر میں لوگوں کو 300 اونٹ دیے جا رہے ہیں۔ کس میں پیدا کرو گے؟ کس میں دنیا کے کس فرد میں اتنی خصوصیات دکھاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، اس کے باوجود حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما مسست حریرا ولا دیباجا، میں نے کوئی ریشم بھی ایسا نہیں دیکھا اور چھوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نرم۔ وہ شخص جو غربت کی زندگی گزار رہا ہو اس سے کبھی کوئی بری سمیل نہیں آئی تھی، ہمیشہ آپ کی خوشبو سب سے اعلیٰ ہوتی تھی، ہمیشہ آپ سب سے بڑھ کر صاف ستھرے رہا کرتے تھے۔ اب صاف ستھرے رہنا، ہاتھوں کا نرم ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کام نہیں کرتے تھے؟ نہیں، غزوہ خندق کے موقع پر آپ خود کدال چلا رہے ہیں۔ کچھ صحابہ ایک پتھر کو توڑنا چاہ رہے تھے، خندق ہوتے ہوئے پتھر وہ آ کر وہاں پر پھنس گیا، صحابہ زور لگا کر تھک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کدال چلائے اور اس پتھر اور چٹان کو توڑ دیا۔ بہادری کی طرف اگر آپ آئیں، مدینہ کے لوگ ایک مرتبہ ڈر گئے کہ کہیں حملہ نہ ہو گیا ہو۔ وہ باہر نکلے، مدینہ سے باہر نکلے، جس طرف سے ان کو کچھ آوازیں آ رہی تھیں تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بغیر زین کے گھوڑے پر ننگی پیٹھ پر سوار ادھر سے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں پتہ کر کے آ گیا ہوں، کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے بہادر تھے، وہ کہا کرتے تھے ہم جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتے تھے، آپ کے قریب رہ کر ہم بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے، آپ جنگ میں اس طرح آگے ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پینے کی باری آتی سب لوگوں کو کس طرح سے شریک کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کس بات کس اینگل سے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عبداللہ ابن جریر البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں کہتے ہیں میں جب سے اسلام لایا ہوں، میں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں ابتسم، آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یہ کون سا شخص اتنا مسکرا رہا ہے؟ یہ کون سے شخص کی تعریف اتنی ہو رہی ہے کہ آپ اتنی زیادہ خوش اخلاق تھے؟ یہ کون سا شخص ہے جس نے جب آنکھ اپنے گھر میں کھولی تو پتہ چلا باپ نہیں ہے، تھوڑی سی اور سنبھالی تو ماں کا سایہ بستر سے اٹھ گیا، اس کے بعد جو گارڈین تھے، جو سربراہ تھے وہ بھی اٹھ گئے، چچا بھی چلے گئے، آخر میں چچا بھی چلے گئے جو بہت زیادہ مددگار تھے۔ یہ وہ شخص تھے کہ جن کو اس پاداش میں کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، 3 سال تک لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا، شیب ابی طالب میں محصور رہے 3 سال تک، اور کھانے پینے کی نوبت کہاں تک پہنچ چکی تھی؟ گھاس تک کھایا کرتے تھے۔ یہ مکہ کی بات ہے۔ مدینہ میں کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے پاس کئی دن گزر جاتے تھے، دقل ردی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی 2 مہینے گزر جاتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے یہ، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا۔ یہ وہ شخص تھے کہ جن کی زندگی میں ان کے 6 بیٹے اور بیٹیاں فوت ہوئے۔ کون سے شخص ہیں جن کے بارے میں صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی ملا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے 6 بچے اور بچیوں کے جنازے اٹھائے۔ یہ کون سے شخص تھے کہ جن کو کبھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی مکہ میں، کبھی ان کو زہر دیا گیا، کبھی ان پر جادو کیا گیا، کبھی آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اوپر آ کر آپ کے اوجری کو ڈال دیا گیا، اس کے باوجود یہ شخص یہ کہا کرتے تھے یعجبنی الفعل والکلمۃ الطیبہ، مجھے اچھا گمان، اچھا شگون پسند ہے، مجھے اچھی بات پسند ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس بندے کی زندگی میں اگر ہمارے ہاں کبھی ایسا ہو جائے کہ ہمارے گھر پہ ایک دفعہ صرف حملہ ہو جائے، اس بندے کو پوچھیں جس کی زندگی میں اس کی اولاد میں سے 1 یا 2 فوت ہوئے، اس آدمی سے پوچھ کر دیکھیں جس پر قاتلانہ حملہ کبھی ہوا ہو اور اس میں سے بچ گیا ہو، اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ جس کو زہر دیا گیا ہو۔
ہم تو ذرا سا دکھ اور پریشانی کیا آتی ہے ہمیشہ اس سے نکل نہیں پاتے، روگ لگا لیتے ہیں۔ یہ وہ رسول تھے، یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اتنی ساری تکالیف کے باوجود بھی کیا کہا کرتے تھے کہ مجھے اچھی بات، اچھا کلمہ، اچھا شگون پسند ہے۔ مسکراہٹیں لوگوں کے لیے یہ تھی، لوگوں سے انتقام کبھی نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، 1 مہینہ تک اب اتنا روئے کہ کبھی آپ کو اتنا روتے نہیں دیکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ساتھ میل جول کا معاملہ کیسا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی بہت زیادہ ڈر گئے، کہنے لگے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت آنے والی ہے۔ وہ ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے کر گئیں، بلکہ اس سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی کیسے دی؟ اللہ کے رسول اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ سچ بولتے ہیں، آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں، آپ لوگوں کی ہمدردی کرتے ہیں، آپ مسکینوں کو کھلاتے ہیں۔ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو کیسے ضائع کریں گے جبکہ آپ لوگوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، مسکینوں کے لیے کمائی کر کے ان کو کھلاتے ہیں۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ الحج، سورۃ الانبیاء میں آیت 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا سب لوگوں کے لیے، کیا جانور، کیا انسان، کیا مسلمان، کیا کافر، ہر بندے کے لیے رحمت۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جنگ کے دوران قتل کر دیا جن نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو قتل کر دیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا اللہ کے رسول بچنے کے لیے کیا، بچنے کے لیے پڑھا تھا، وہ تو بار بار ہم پر حملہ کر رہا تھا۔ اب نے فرمایا ہلا شققت قلب، کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھا تھا؟ اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کیسا ہوگا وہ وقت جب کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے قیامت کے دن آئے گا، تم کیا جواب دو گے؟ اسامہ کہتے کہ میرا دل یہ چاہا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ لوگوں کے لیے رحمت۔ یہودیوں نے آپ کو زہر دیا، اس کے باوجود یہودی مدینے میں بھی رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر کا فرد اگر کوئی بیمار ہو جاتا آپ تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے، جو لوگ جان کے دشمن تھے ان لوگوں سے مسکرا کر پیش آیا کرتے تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ہیں وہ رسول جن کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق کس قدر بلند اخلاق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ اخلاق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ کم از کم ہم کچھ ایسا نہ کریں کہ اس رسول کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ ہم کم از کم ایسے بنیں کہ لوگ یہ کہیں کہ اگر امتی ایسے ہیں تو اس رسول کی کیا بات ہو۔